السلام علیکم۔ میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے جانا، سفر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دہانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی، اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی، اس مچھلی کی علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی۔ مگر عجیب صورت یہ تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غارسی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے۔ سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بن نون بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور مجھ سے سخت غلطی ہوئی ہے، میں بات عرض کرنا بھول گیا۔ جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلے۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یعنی فرماتا ہے تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آپ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حضور مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرمائیں گے جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر آپ مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت خاموشی سے میرے کام دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے۔ یوشع بن نون واپس ہو گئے یا پھر وہیں ٹھہر گئے یا ساتھ ہی رہے، مگر قرآن کریم نے فرمایا، ایک دریا کے کنارے پہنچے، ملا نے آپ دونوں سے پیسے وصول نہیں کیے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے دو پٹھے اکھاڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور پیسے نہیں لیے اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو
پھاڑا مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا۔ یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے، پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور گردن موڑ دی، یعنی اس بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، تو نے بہت ظلم کیا، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے۔ اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہیں کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے کام کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور موقع دے دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں نے سفر شروع کیا۔ ایک بستی کے پاس گزرے، بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ ان بستی والوں اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرتے پھرتے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکتے۔ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، بس میری اور آپ کی جدائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی، اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو کشتی بھی اچھی اور ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے۔ اس طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے گا، اور وہ دوپٹے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے یہ ان کی مرمت کرا لیں گے۔ پھر میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن تھے، اور اس لڑکے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان کر دے، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے اس کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے۔ ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔
اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ سب کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ السلام علیکم۔